ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ درود و سلام سرور کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات پناہ کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں چند گزارشات دعوت توحید کے حوالے سے۔ دعوت توحید ہی وہ سب سے بڑا پیغام ہے اور 1,24,000 انبیاء اور رسل کی دعوت کا آغاز نقطہ توحید ہی تھا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اس کائنات کے باسیوں کو مالک کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میری ہی عبادت کریں۔ مالک کائنات نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تخلیق انسانیت کا ایک مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جنوں اور انسانوں کو مالک کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ رب ذوالجلال ہی کو وہ معبود سمجھیں۔ رب ذوالجلال کا یہ بتانا کہ میں نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے کہ مجھے مالک کائنات نے کیوں بنایا۔ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں اوروں کے آستانوں کے اوپر اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں، کسی اور کے سامنے سجدہ کروں، کسی اور کے سامنے سر کو جھکاؤں، کسی اور کے نام کے نذرانے دوں، کسی اور کا دل میں ڈر اور خوف رکھوں۔ اس لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ مالک کائنات نے یہ اس لیے بنایا کہ مجھے ہی اپنا معبود سمجھیں، مجھے ہی اپنا مسجود سمجھیں، مجھے ہی اپنا مقصود سمجھیں، مجھے ہی اپنا مطلوب سمجھیں، اور مجھے ہی اپنا حاجت روا سمجھیں، اور مجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھیں، مجھے ہی اپنا رزاق سمجھیں، مجھے ہی اپنا خالق سمجھیں، مجھے ہی اپنا مالک سمجھیں، اور مجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھیں، کہ میرے علاوہ یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی تصرف فی الامور کائنات کرنے کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ ایک اہل ایمان، ایک مسلمان کا ایک مضبوط عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر رب ذوالجلال نے مجھے نفع دیا تو کائنات کے اندر کوئی قوت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میرے مالک کائنات نے میرے نصیبے میں لکھ دیا نقصان، تو دنیا کی کوئی قوت ٹال نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا جامع پیغام دیا، اگر امت کے لوگوں کو ایک حدیث مبارکہ سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کو اگر آج کا مسلمان دل کی گہرائیوں سے سمجھ لے، چند الفاظ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے
اس کائنات کے باسیوں کو جو پیغام دیا وہ پورے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، لیکن کاش کہ آج فرمان رسول پر دنیا کے لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے قصے اور کہانیاں، جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، ایسی چیزوں پر ہم نے اپنا یقین و ایمان رکھ لیا، لیکن مالک کائنات کے قرآن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ قرآن پاک کے اندر مالک ارض و سما ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ عرش والے نے ہمیں عقیدہ توحید کو کیسے سمجھایا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بیان کر رہا تھا جامع ترمذی سے حدیث پاک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، عقیدہ توحید سمجھاتے ہوئے کونین کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن کہ اس بات کو جان لیں کہ ساری امت اگر مل جائے عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، لَمْ يَنفَعُوكَ وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اتنا ہی نفع پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی تجھے نقصان پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیا، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اعلان کروایا، میرے نبی اعلان کر کے کائنات کے باسیوں کو یہ بتا دیجئے اللہ وہ کیا پیغام ہے، اہل کائنات کو بتایا، کائنات کے باسیوں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے اعلان کروایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ یہ تو بات سمجھا دی۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں نبی سے کہہ دو ہمیں ہرگز وہ مصیبت نہیں پہنچے گی الا ما كتب اللہ لنا مگر جو اللہ نے ہمارے نصیبے میں لکھ دی ہے، وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور وہی ہمارا مالک ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو مصیبت ہمارے نصیبے میں، جو پریشانی ہمارے نصیبے میں لکھ دی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اور اگر مالک کائنات نے ہمارے نصیبے میں اگر کوئی خوشی لکھ دی ہے تو وہ بھی پہنچ کے رہے گی۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں مالک کائنات پر توکل کریں، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل، بھروسہ اور یقین کریں۔ آج کے مسلمان کا عقیدہ اور توکل اور بھروسہ رب ذوالجلال پر نہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی کوئی چیز خریدتا ہے، نئی دکان ہوتی ہے، نیا مکان بناتا ہے، تو مکان کے باہر کیا کرتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کی ٹھیکری باندھ کر رسی کے ساتھ باہر لٹکا دیتے ہیں، اور وہ لٹک رہی ہوتی ہے، کس لیے کہ نظر بد سے بچائے گی۔ تیرا عقیدہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کی ٹھیکری پر تو ہے، رب ذوالجلال پر تیرا عقیدہ نہیں ہے۔ تو نے بھروسہ رکھا کہ یہ ٹھیکری نظر بد سے بچائے گی، اور کوئی گاڑی لیتا ہے، کلمہ تو نبی پاک کا پڑھتا ہے، لا الہ کا ترانہ تو زبان سے گاتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، ایک گاڑی لی اور نیچے جوتا باندھ کر رسی کے لٹکا لیا کہ یہ جوتا اس کو بچائے گا، اسے نظر بد سے بچائے گا۔ کاش کہ میرے مسلمان بھائی اتنا جوتے پر تیرا ایمان ہے، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کی ٹھیکری پر تیرا ایمان ہے، کالے رنگ کے بے جان دھاگے پر تیرا ایمان ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا پاؤں میں کالے، کسی نے ہاتھ کے ساتھ لال رنگ کے دھاگے باندھے ہوئے کہ یہ دھاگا اسے نفع دے گا، اسے نقصان سے بچائے گا، اسے بخار سے نجات دے گا۔
اس کو پریشانیوں سے بچائے گا۔ اور یہ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر یقین اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نفع و نقصان کا اختیار مالک کائنات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک بڑی خرابی بہت سارے توحید پر چلنے والے لوگوں کے اندر بھی میں بہت ساری کمزوریاں دیکھتا ہوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیں جی کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ اچھا خاصا کاروبار چلتا تھا، کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا، اب کیا کریں؟ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، رشتہ کسی نے بند کر دیا ہے، تو دیکھیں جی وہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اب رشتہ ہی نہیں آ رہا۔ اب کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے، وہ کاروبار نہیں چلتا۔ میرے مسلمان بھائی، یہ ساری عقیدے کی کمزوریاں، اللہ پر توکل نہیں رہا، اللہ پر توکل نہیں، یہ تیرے ایمان کے اندر کمزوری ہے، تیرے عقیدے کے اندر کمزوری ہے کہ تو نے بھروسہ اور چیزوں پہ کیا ہے، اور تیرے ایمان کے اندر کمزوری اور توکل اللہ میں کمزوری ہے۔ کیوں؟ کہ سمجھتے ہیں جی فلاں بندے نے کاروبار بند کر دیا، اچھا خاصا کاروبار چلتا تھا، کسی نے تویز کر کے دھاگا کر کے کاروبار بند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا بات توجہ سے سنو، رب العالمین قرآن پاک کے اندر سورہ فاطر میں فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت ولا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات سمجھ لو بڑی توجہ کے ساتھ، اس بات کو سمجھیں کہ مالک کائنات نے فرمایا او کائنات کے باسیو، اگر اللہ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے فلا ممسک لها، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک، اگر وہ بند کر دے فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم، فلا مرسل له من بعدہ، اس کے بعد کوئی بند کرنے والا نہیں، کھولنے والا نہیں۔ اگر اللہ فرمایا اگر اللہ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اگر مالک کائنات بند کر دے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کیوں بات سمجھ نہیں آتی؟ ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر رب ذوالجلال سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال تو چاہتا ہے کہ تیرا کاروبار چلے، تیرا مخالف چاہتا ہے نہ چلے، دھاگے تویز والا چاہتا ہے تیرا کاروبار نہ چلے، مالک کائنات کے اوپر وہ غالب آ گیا، اللہ چاہتا ہے تیرا کاروبار چلے، لیکن اللہ کے مقابلے میں جو شریک کھڑا ہو گیا، جو تیرا مخالف ہے وہ چلنے نہیں دیتا، اللہ کے اوپر وہ غالب آ گیا، اللہ پر وہ غالب آ گیا، اس کی منشا اللہ کی منشا پہ غالب آ گئی، اور پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ جناب بیٹی کا رشتہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، لیکن دھاگے تویز والا تیرا مخالف چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی وہ اللہ پر غالب آ گیا، تیری بیٹی کا رشتہ اس نے نہیں ہونے دیا، اللہ رب العالمین اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکا۔ حالانکہ تیرا ایمان اگر رب العالمین پر ہوتا تو کائنات کے رب نے قرآن میں کیا کہا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، ہوتا وہ ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ رب العالمین کے چاہنے کے سوا کسی کی چاہت کوئی کام نہیں دے سکتی جب اللہ نہ چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کوئی بات کی تو کہنے لگے ما شاء اللہ شئتا، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں؟ فرمایا کہہ دو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، میری چاہت نہیں اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے، کہہ دو جو اکیلا اللہ چاہے، جو فلاں چاہے وہ فلاں چاہے، یہ نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے چاہا کہ میرا کاروبار نہ چلے تو نہیں چلا، تو مالک کائنات تیرا کاروبار نہیں چلا سکا، مالک کائنات کے حکم پر تیرے فلاں کا حکم غالب آ گیا، مالک کائنات کی منشا پر تیرے مخالف کی منشا غالب آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ کاروبار
تعویذ دھاگے کے ذریعے سے یہ کاروبار بند ہوتے ہیں، تو سارے پاکستان کے جادوگر اور تعویذ فروش یہ سارے مل کر امریکہ کے کاروبار بند کریں، انڈیا کے کاروبار بند کریں، اسرائیل کے کاروبار بند کریں، دنیا کے کفار و مشرکین کے کاروبار ہی بند کر دیں تاکہ ان کی حکومتیں فیل ہو جائیں، وہ نشت و نابود ہو جائیں۔ لیکن وہ کام نہیں، ان پر تمہارا تعویذ دھاگا نہیں چلتا، تمہارا چلتا ہی ہے ان اندھوں پر چلتا ہے جو تیرے کاروبار کا حصہ بن جاتے ہیں، جو تیرے کاروبار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، توحید کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر کسی کو بھی تصرف فی الامور کائنات کو اختیار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرسنالٹی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے اعلیٰ اس کائنات کے اندر نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی مخاطب کر کے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 188 میں فرمایا، اے میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی بھلے اور برے کا، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا رب العالمین چاہے۔ آگے یہی بات رب ذوالجلال نے سورہ یونس کے اندر بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں، نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ محبوب کہہ دو میں تمہارے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں میرے مدنی تاجدار محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تصرفات نفع و نقصان دینے پر اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو مدنی تاجدار سے اونچا کون ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنی امیدیں وابستہ رکھیں کہ وہ ہمیں نفع دے گا، ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ میرے بھائی، نفع نقصان کا اختیار مالک کائنات نے کائنات کے کسی فرد و بشر کو ما فوق الاسباب اختیار نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مالک کائنات سے ہر مشکل کے اندر اللہ رب العالمین کو ہی مشکل کشا سمجھنا چاہیے۔ جہاں ہمارے ہاں بہت بڑی کمزوریاں ہیں، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو یہ اولاد مل جائے گی۔ اچھا جی 3 اعتوار چلے جاؤ تو وہاں جناب جا کے شلوار لٹکاؤ، یہاں بہت سارے شلوار شاہ بھی بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کے بہروپیے، اور یہ اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ تمہیں بیٹی مل جائے گی، تمہیں بیٹا مل جائے گا۔ لیکن رب ذوالجلال کے قرآن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میرا مالک کائنات کیا فرماتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں 25واں پارہ سورہ شورى کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کائنات کے باسیوں، اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اختیار، یہ حکومت، یہ اقتدار رب ذوالجلال کے پاس ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ 25ویں پارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ حکومت زمین و آسمان کی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یا پیدا کرے جو چاہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے عطا کرے۔ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اسے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ میرے رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور وہی علیم قدیر ہے، اس کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناسا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہی جاننے والا، خوب علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ نہ کسی کو کوئی بیٹی دے سکتا ہے نہ بیٹا دے سکتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے بزرگ جو دنیا سے 2 شادیاں کروا کے بھی بے اولاد گئے، ہم ان کی قبروں پہ جا کر کہتے ہیں بابا جی تیرے نام کی التجا کرتے ہیں، تیرے نام کی دیگ دوں گا، تیرے نام کا بکرا دوں گا، تیرے نام کا چھترا دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، تمام اللہ کے نیک بندے ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اختیارات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کے تصرفات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی بات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی مالک کائنات کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اسی مالک کائنات سے التجائیں کریں، اسی مالک کائنات سے دعائیں کریں، اسی پہ بھروسہ کریں، اسی پہ یقین کریں۔ اس کائنات کے اندر رب العالمین کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی ریاضت کے لائق ہے، نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ دعا کے لائق ہے۔ جس کے سامنے جھکا جائے وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔